اللہ نے یہ ایک محنت دی جو عالمی، جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. اس میں یہ محنت صحیح چلے، ساتھی صفات کے ساتھ کریں قبول، اس کے لیے اللہ نے مشورہ دیا. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا. آپ پر تو وہی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے، اور آپ صحابہ کے معلم ہیں، سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے، آپ صحابہ کو جہاں تعلیم دے رہے ہیں. لیکن حکم ہے وشاورہم فی الامر، اے پیارے نبی آپ ان صحابہ سے اس عظیم محنت اور ذمہ داری کے بارے میں مشورہ کیجئے. مشورے میں ان کی دلداری ہے، مشورے میں ان کی تربیت ہے، مشورے میں ان کی سمجھ میں کی جو ہے ترقی ہے، مشورے میں یہ صفات منتقل ہوں گی، دل جڑیں گے. اس لیے اللہ نے یہ کام دیا ہے، مشورہ بھی دیا. مشورہ کس بات کا؟ کہ یہ بستی والے دین اور دین کی محنت میں کس سطح پر ہیں. اب ہم کیسے محنت کریں کہ دین میں بھی آگے بڑھ جائیں اور دین کی محنت میں بھی آگے بڑھ جائیں. اگر وہاں پرانے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے لیا جائے، اور اگر پرانے ساتھی نہیں ہیں تو بھی بستی والوں کو ساتھ لے لیا جائے. اور بستی والوں پر سوال، دیکھو بھائی اللہ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین انبیاء کی محنت سے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمہ کی، اللہ نے ذمہ داری بنایا. اس کے بارے میں پوچھو گی، آپ لوگ بتاؤ آپ کی بستی میں یہ محنت کیسے چالو ہو جائے، 100% نمازی کیسے بن جائیں، اللہ کے احکام کو ماننے والے کیسے بن جائیں، اور یہ اللہ کے راستے میں کیسے نکلنے والے بن جائیں. ان پر سوال ڈال کر وہ اپنی سمجھ کو اس بارے میں استعمال کرنا. اچھا یہ چیز بھی سوچی جاتی ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے جب سوچنا شروع کریں گے اللہ ان کے لیے بھی راہیں کھول دیں گے. تو بستی والوں کو بھی ساتھ لیں، پرانے ساتھیوں کو ساتھ لیں، اپنے حالات ان کو بتا دیں، ان سے اپنے حالات لے لیں. اب سب سے رائے لے کر، یہ مشورہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. یہ مشورے میں ساتھیوں کی قلوب کو جمع کرنا ہے، اور ذمہ دار ساتھی اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے. سارے ساتھی مشورے کا محتاج سمجھے. یہ نہیں کہ میں پرانا ہوں، میرا تجربہ ہے، اس پر جماعت چلے گی. نہیں، یہ انفرادی محنت اور انفرادی زندگی نہیں ہے. یہ تو اجتماعی مشورے کے لیے بیٹھیں گے، اس سے جو خیریں آئیں گی. اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں غزوہ بدر اتنا اہم غزوہ، اور 70 کافر وہ سردار وہ قید ہوئے، اس میں اللہ کے رسول نے مشورہ کیا اور اللہ نے بتایا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اللہ کو جو پسند اور سب سے بہترین رائے تھی وہ حضرت عمر کی. اے اللہ کے رسول، انہوں نے مکے میں بھی چین نہیں لینے دیا، اور ہم مدینے میں چڑھائی کر کے یہ آئے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو جو صحابہ میں سے جس کا رشتہ دار ہے، اگر بیٹا ہے صحابی اور باپ کافر ہے، باپ کو بیٹے کے حوالے کیجیے. صحابی مسلمان بھائی ہے، اس کا بھائی کافر، بھائی کو بھائی کے حوالے کیجیے. چچا کو بھتیجے کے، بھتیجے کو چچا کے حوالے کیجیے، اور وہ اس کی گردن کاٹ دے اور اللہ کو دکھا دے اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے نہیں ہیں، جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے. بڑا سخت یہ امر تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے تو آپ ہی کی قوم، ہیں تو آپ ہی کے رشتہ دار، ان پر احسان کیجئے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے، اس کا ان پر اثر پڑے گا، اور جو فدیہ لیں گے یہ مسلمانوں کے کام آئے گا. اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، ابو بکر کی رائے پسند آئی، اس پر فیصلہ کر دیا اور اسی پر عمل ہوا. فیصلہ تو ہو گیا، مشورے سے ہوا. حتم فرماتے ہیں کہ میں اگلے مرحلے پہ آیا تو دیکھا ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں. ارے یہ دونوں حضرات کیوں رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے، میں بھی آپ کی اتباع کرنے والا ہوں. رونے کی کوئی بات ہے تو میں بھی رونے میں شریک ہو جاؤں گا، اور اگر رونے کی بات نہیں لیکن آپ رو رہے ہیں تو میں رونے والی شکل بناؤں گا. اے عمر، یہ مشورہ جو ہوا، یہ فیصلہ جو ہوا، تو اللہ کا عذاب یہاں درخت تک آ چکا تھا، لیکن مشورے سے ہوا، اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. یہ تکوینی طور پر کرایا گیا اس امت کو مشورے کی خیر و برکات، کہ اللہ کو عمر کی رائے پسند تھی لیکن مشورے سے ہوا، فضل والا معاملہ ہو گیا. اس لیے بھائی سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے، سارے عالم کو سامنے رکھ کر، عالم کے تقاضے سامنے رکھ کر رائے دیں، اپنی راحت اور آرام کے تقاضوں کو نہیں. ایک ایک ساتھی سے رائے، اس سے پہلے کوئی مشورہ نہ ہو، کوئی رائے متعین نہ کریں، کیونکہ اس مشورے میں جو بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی، اللہ دل کو مجتمع فرمائیں گے. اس لیے پہلے سے کوئی بات متعین نہ کریں، اور جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر تبصرہ نہ کریں. ہم نے تو اللہ کا امر سمجھ کر مشورہ کیا، اس میں خیر ہے. اگر ناگواریوں کی صورت کوئی پیش آئی تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہی ناگواریوں میں اللہ نے کتنی خیر ڈالی ہوگی. دعوت و تبلیغ کے کام میں مشورے کی فضیلت اور اہمیت، مولانا خورشید صاحب کا خوبصورت بیان. مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.